اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ اس مسجد میں افتتاحی خطبہ ہے۔ ہم جو جمعیت اشاعت توحید و سنہ والے ہیں، کوئی عمل نبی مکرم علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر کرنا ہم جرم سمجھتے ہیں۔ جمعہ افتتاحی یا نماز افتتاحی یہ بھی نبی محترم کی سنت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں اور میری چاہت ہے کہ آپ افتتاحی نماز آپ پڑھا لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں صبح آؤں گا۔ حضرت علیہ السلام صبح تشریف لے گئے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ آپ بیٹھے نہیں، ابھی کوئی کھانا پانی نہ پیا نہ کھایا، آپ نے آتے ہی کہا کہ عتبان، کس جگہ پہ تو نے مسجد بنائی تاکہ میں نماز کا آغاز کروں؟ عرض کی حضور یہ ہے میری مسجد۔ آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا کے افتتاحی پروگرام کر کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ مجمع میں ایک شخص کہنے لگا کہ فلانا صحابی وہ نہیں آیا حضرت آپ کی ملاقات کے لیے اس محلہ میں۔ ایک آدمی بولا، کہنے لگا وہ تو منافق ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فٹ فرمایا، نہ بھائی، منافق نہ کہہ اس کو، تو کس بنیاد پہ کہتا ہے وہ بندہ منافق ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ لوگ وہ منافق سمجھ آئی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ دل میں کلمہ نہیں، زبان میں کلمہ ہے۔ فرمایا جو خالص دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہی بات تو ہم آپ کو کہنے آئے ہیں کا کلمہ دل سے پڑھو۔ اور دل سے پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں جانا چاہیے، یہ پیشانی پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ بخاری کی روایت، ایک صحابی کہتا ہے، حضرت آج میں بڑا شرمندہ ہوں، لیکن کل تک میں سوچ رہا تھا ہم نے اتنے معبود بنائے، ایک پتھر اس کو معبود بنایا، آگے اس سے خوبصورت آیا اس کو پھینک کر اس کو معبود بنا دیا، اس سے خوبصورت آگے اس کو معبود بنا دیا۔ ہم معبود بناتے جاتے تھے، کبھی کسی بزرگ کی قبر کو سجدہ کر لیا، کبھی آستانے پہ آ کر جھک گئے۔ لیکن حضرت بڑی شرمساری ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا؟
ہم کہاں کہاں جھکتے رہے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ آٹا گوندا معبود نہیں ملا، اسی کا آٹا گوند کر معبود بنا لیا۔ اگلے لمحہ کھانے کی حاجت پیش آئی، ہمیں کھانے کو نہیں ملا، وہی معبود پانی میں گھولا اور اسی کو کھا گئے۔ آج بڑی شرمساری آ رہی ہے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اور عزیز حقیقت یہی ہے کہ دنیا اسی طرح تباہ ہو گئی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے نہ آتے، پھر بات وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بدر کے معرکہ میں، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے 313 پیش کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کیا کہا تھا؟ اگر آج یہ ختم ہو جائے، قیامت تک تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا اگر یہ 313 ختم ہو گئے۔ حضرت کی آمد سے پہلے جہالت چھا چکی تھی۔ حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں دین کا طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کرۂ ارض پر خالص دین نہیں رہا۔ اور میں عیسائیوں کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں دین کا طالب ہوں، حقائق اور سچائی کا طالب ہوں۔ مجھے عیسائی مولویوں نے بھی کہا کہ پوری زمین پر کوئی بندہ بھی ایسا تجھے نہیں ملے گا جو سچائی کے اوپر کھڑا ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی پاک خود بیان کرتے ہیں، ابھی تک آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، قریش نے ایک دعوت کی اور انہوں نے قریش کے سرداران کو، دوسرے افراد کو بھی بلایا، طلب کیا، مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں بھی گیا اس دسترخوان پر۔ بڑے کھانے پکائے گئے، وہاں پر بکریاں پکائی گئیں، گوشت تیار کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے کھانا پیش کیا کہ حضرت آپ کھائیں۔ میں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، اس وجہ سے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، اور یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ ابھی تک رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ، یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو 40 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ آل و سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے پیغمبر دنیا میں اعلیٰ ولیوں میں سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، سب سے بڑا ولی ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا میں نے یہ نہیں کھانا، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہے سامنے، پیارے نبی نے کہا میں نے صرف انکار کیا، میں نے نہیں کھانا۔ زید عمر بن نفیل سامنے کھڑا ہے، اس نے کھڑے ہو کر دعوت دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا قریشیوں، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ یہ بکریاں کس نے بنائی؟ بکریوں کے تھنوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو قریشیوں کہ تم یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پر کر دیتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ وہ تقریر کر رہا تھا۔ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگ بھی رکھے تھے، وہ واز کر رہا تھا، وہ بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کائنات بنانے والا اللہ ہے، لیکن نام کسی اور کا لگا رہے ہو۔ پیدا کرنے والا اللہ، لیکن نام کسی اور کا پڑا جا رہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا دعوت دی؟ اللہ نے شیطان کو کہا دفع ہو جا، یہ جنت چھوڑ کر نکل جا۔ شیطان جب جنت سے نکل رہا ہے تو اس وقت یہ جملے بول رہا ہے جو اللہ نے ہماری طرف نقل کر کے بیان کر دیے۔ اس نے کہا لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، بندے تیرے، مال تیرا، مویشی تیرے، جانور تیرے، مال تیرا، سب کچھ رزق تیرا، لیکن اس رزق پر نام میں شیطان کا چلے گا، نام میرا پڑا جائے گا، ذکر میرا ہوگا، اس پر نام میرا، تذکرہ میرا۔ اور قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہا
اللہ نے فرمایا یہ جانور ہے تیرے سامنے، یہ بھینس بکری اونٹنی تیرے سامنے ہے، کبھی تو نے تدبر کیا اس بات پر کہ اس گائے کے تھن میں دودھ کہاں سے آیا؟ کبھی تو نے اس بات پر غور و فکر کیا؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو وہ اس طرح ہماری طرح نہیں بیان کرتے، وہ پتہ کیا کہتے؟ لبنا خالصا، وہ کہتے لبنا خالصا، بھینس کے نیچے بیٹھ اور وہاں تھن پہ دودھ، تھن پہ ہاتھ رکھ، اور ساتھ یہ بھی تدبر کر کے اس بھینس نے کھایا کیا ہے، اس نے پیا کیا ہے، اور یہ بھی غور کر کے اس کے پیٹ میں ہے کیا۔ کہیں پیٹ میں گندگی ہے، پیشاب ہے، گوبر ہے، اور کہیں خون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لبنا خالصا سائغا، خوشبودار دودھ تیرے برتن میں ڈالا کس نے؟ حضرت زید کھڑے ہو گئے، انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا حضرت زید نے، حضرت کے نبوت کے زمانہ سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ قریش نے دعوت کی، آپ بھی، میں بھی کھڑا ہوں، وہ بھی کھڑے ہیں، میں نے تو کہا کہ میں نے یہ کھانا نہیں کھانا چونکہ غیر اللہ کی نظر، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا؟ زید کہتا ہے کہ یار یہ نری غیر اللہ کی نیاز ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کائنات کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، آسمان سے پانی کس نے برسایا، اور دودھ کس نے پیدا کیا، یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ پیدا کرنے والا سب کچھ اللہ، اور نام غیر کا لیتے ہو۔ کہتا ہے میں ایک یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہودی عالم کو یار میں دین کا طالب ہوں، سچائی کا طالب ہوں۔ اس نے کہا کہ او زید سچی بات یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر اب دین ختم ہو چکا ہے۔ ایک عیسائی کے پاس گیا، اس نے کہا ختم۔ ہمارا نظریہ کہ زید جنتی ہے، یہ زید وہی حضرت سعید ابن زید، حضرت سعید جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں ان کا والد ہے حضرت زید۔ اگرچہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن رسول اللہ کا زمانہ پانے سے پہلے یہ ابراہیم کی ملت پر تھے علیہ السلام، ابراہیم کی ملت پر۔ ورقہ بن نوفل نے، حضرت ورقہ نے رسول اللہ کا نبوت والا زمانہ بعد والا نہیں پایا، لیکن بخاری کی روایت ہے جس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے پریشان ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ عنہا حضرت کو ساتھ لیا اور ورقہ کے پاس چلی گئی، اور جا کے کہتی ہے چچا دیکھ سن اپنے بھتیجے کی بات۔ جی حضرت بتائیے، آپ نے ساری روایات سنا دی۔ ورقہ نے کہا کاش میں اس دن زندہ ہوں جس دن آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ ترمذی میں روایت ہے حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے ورقہ کو سفید لباس میں دیکھا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی۔ نبوت سے پہلے کائنات گرک گئی، اس کائنات کو پلٹایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، سورۃ الملک کے آخر میں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تم میرے نبی کے پیچھے پڑے ہو کہ تم میرے نبی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں اگر یہ نتھرا ہوا توحید والا پانی میں ختم کر دوں تو قیامت تک دوبارہ یہ پانی بہائے گا کون؟ اب تمہیں توحید رسول اللہ آ کر سمجھائیں گے، پیارے پیغمبر تمہیں توحید سنائیں گے۔ قرآن پاک توحید بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا درس نہ دو، اختلاف پڑتا ہے۔ قرآن میں اختلاف؟ علماء کے پاس بیٹھو، جمعیت اشاعت توحید کے علماء تمہیں بتائیں گے قرآن اختلاف ڈالنے کے لیے آئے کہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آئے۔ یہ میں قرآن پاک کا مقام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اے میرا پیغمبر میں نے قرآن اتارا اس وجہ سے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، تاکہ قرآن اس اختلاف کو ختم کر دے، قرآن مٹا دے۔
یہ جو کائنات کا نقشہ بدلا، یہ کس طرح بدلا؟ قرآن پاک میں 4 جگہ پر یہ آیت ہے، قرآن پاک میں پوری 4 جگہ پر۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب اور میں نے پیغمبر بھیجا اس وجہ سے تاکہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تمہیں قرآن کے ذریعے تمہیں تعلیم دے۔ تم کہو یہ کوٹھی اچھی ہے، یہ بندہ اعلیٰ ہے، یہ بندہ اعلیٰ ہے، یہ بندہ اعلیٰ ہے، یہ بندہ اعلیٰ ہے، نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک سیکھے اور کھڑے نہ ہو جائیے، 10-15 منٹ کھڑے ہو جائیے، ذرا چھوڑو ان کھڑا کرو، ادھر کے بات کرو۔ قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھے پڑھائے کی بات نہیں کی، سیکھے اور قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، نماز بے حیائی سے روکتی ہے؟ بولو شاباش۔ برائی سے منع کرتی ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے والا بندہ برائی کر رہا ہو؟ بھائی تم ہی تو ہم سے کہتے ہو فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی، فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، چھریاں بھی چلاتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے۔ علماء نے بڑے معنی کیے، توجہ سے بات سمجھیے، بڑے معنی کیے۔ کسی نے کہا حکیم کے پاس جاتے ہو، کہتا ہے یہ دوائی تمہاری مرض کا علاج ہے، اس میں ہے فائدہ، اب اس میں علاج ہو یا نہ ہو وہ تو نہیں، وہ دوائی تو علاج کے لیے بنائی گئی، اور بعض لوگ اس کا علاج میں پرہیز نہیں کرتے، وہ علاج پورا۔ اللہ نے کہا نماز میں بے حیائی اور برائی کے روکنے کی طاقت ہے۔ ایک جواب اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عمر نے فرمایا ان الصلاۃ ای القرآن، ان الصلاۃ ای القرآن۔ ابن عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نماز مراد یہاں اللہ کا قرآن ہے، قرآن۔ نماز سے مراد یہاں اللہ کا قرآن پاک ہے۔ امانہ یہ ہوگا کہ ان القرآن، اے بے حیائی برائی سے جو چیز منع کرتی ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث میں نماز قرآن کے اوپر بولا گیا ہے، قرآن پاک نماز بول کر قرآن پاک مراد لیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت، اے میرا پیغمبر نماز کو اونچا بھی نہ پڑھ، نماز کو بہت آہستہ بھی نہ پڑھ، درمیان میں پڑھ۔ بھائی اونچی نماز پڑھی جاتی ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ دن کی نمازیں گونگی ہیں اور رات کی نمازیں بولنے والی ہیں، اس سے مراد نماز اللہ اکبر تو چاہے رات کی نماز ہے یا دن کی نماز ہے، اس میں تو یہ اونچی کہا جائے گا نا۔ یہ گونگا ہونا اور نہ بولنا یہ قرآن پاک کے اعتبار سے ہے۔ قرآن اونچا ہوگا وہ نماز جہری کہلائے گی، قرآن پاک آہستہ ہوگا تو وہ نماز سری کہلائے گی۔ یہاں پر بھی الصلاۃ کا لفظ قرآن پہ بولا گیا ہے، الصلاۃ کا لفظ یہاں پر بھی قرآن پہ۔ ان الصلاۃ تنہی، اے لوگوں اگر برائی سے رکنا چاہتے ہو تو برائی سے روکنے والی کتاب اللہ کی ہے، قرآن پاک۔ قرآن پاک کی طرف آؤ گے انشاءاللہ برائیاں ختم ہوگی۔ مالٹا کی جیل سے حضرت شیخ الہند نے یہ پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میں جب مالٹا کی جیل میں گیا ہوں، میں نے وہاں چور، اچکے، ڈاکو، زانی، قاتل وہاں یہ لوگ پائے، لیکن لوگوں جب میں وہاں پہنچا میں نے اللہ کا قرآن ان زانی اور چوروں کو پڑھایا، کہنے لگے کہ اب اللہ کی قسم مالٹا کی جیل میں اللہ کے اولیاء رہتے ہیں۔ سب نے توبہ کر لی۔ اصل برائیوں سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اگر تم
शिरक से बचना चाहते हो तुम्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें किसने कहा कि शेरों शायरी से शिरक खत्म होता है? तुम्हें किसने कहा कि मौलवियों की पगड़ियों से शिरक खत्म होता है? शिरक खत्म करने वाली चीज है अल्लाह का कुरान। कुरान के करीब आओगे शिरक। बड़ा शोर पड़ा हुआ है, मुर्दे सुनते हैं या? बड़ा शोर है, मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते? ये रहा पूरा रब का कुरान। 6000 से ज्यादा आयतें कुरान पाक में। एक आयत भी ऐसी तुम कुरान से नहीं पेश कर सकते जिसमें यह हो कि मुर्दे। यह पूरा कुरान। इन्नका ला तुस्मिउल मौता मैं पेश करता हूं। मेरे हबीब आप मुर्दों को सुना? मा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर मैं पेश करता हूं कि जो कब्र में जाए वो आप उनको सुना? ये कुरान पढ़ा हुआ है, अल्लाह का कुरान है। कुरान पाक के पीछे चलो। बुखारी हदीस पढ़ रहा हूं। सहाबा में बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला, हजरत उबई इब्न काब का रजी अल्लाह ताला। बल्कि सबसे बड़े कारी हजरत उबई इब्न काब थे। और सहाबा में सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारा ईमान है सबसे बड़े जज हजरत अली थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारा ईमान है हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। हमारा ईमान है हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत में औरतों की सरदार हैं। ऐ लोगों, हमारा ईमान है। इन तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाले अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं रजी अल्लाह ताला। हदीस बुखारी इब्न मसूद ने फरमाया रजी अल्लाह ताला, कुरान पाक 6000 से ज्यादा आयतें। किस किस जगह पे ये आयत उतरी, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान उस वक्त क्या थी, मैं सब कुछ को जानता हूं। सहाबा सारे आला, सारे बुलंदो बाला, सारी कायनात के लोग मिल जाएं, अपनी नमाजें रोजे हज ज़कातें इकट्ठी करें, कायनात के मालिक की कसम है, एक नजर जो बिलाल ने रसूलुल्लाह को देखी सब उस पे कुर्बान। हजरत बिलाल की उस नजर का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे नहीं कहा कि बिलाल मैं जन्नत में गया, मेरे चलने से आगे आगे चलने की आवाज तेरे पैरों की आ रही थी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे और ऊंट की मुहार बिलाल के हाथ में होगी, हजरत बिलाल के हाथ में। सहाबा इतना मकाम पा गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बेशक कद के छोटे थे, लेकिन अल्लाह के यहां ये कद नहीं चलता। अल्लाह के यहां इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम वाला कद चलता है। जो सबसे ज्यादा तकवे वाला वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला। इब्ने मसूद आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी बारीक सी पिंडली है, लोगों ने देखकर हंसी की है। आपने फरमाया कि इब्ने मसूद इनको तेरी पिंडली के वजन का क्या पता कि ये जब क़यामत के दिन आमाल में तुलेगी, इस एक पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से ज्यादा होगा। आलियुल मर्तबा सहाबा, शानों में बहुत बुलंदो वाला। तो मेरे अजीज बात ये समझिए, सारा जो इनकलाब आया किसके जरिए आया? अल्लाह के कुरान पाक के जरिए आया। हदीस सुना रहा हूं बुखारी की। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग सारे होकर आदम से, नूह से, हजरत इब्राहीम से, मूसा थे, इस्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होकर मेरे पास आएंगे। मेहरबानी करें हजरत सिफारिश फरमाएं। फरमाया मैं कहूंगा मैं सिफारिश करता हूं, चलो। मैंने सिफारिश की। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तुम ही जाओ जहन्नम की तरफ, जिन जिन लोगों के दिलों में ईमान है उनको उठाकर लाओ जन्नत में। फयहुद्दुली हद्दा, मेरे लिए एक हद मुतय्यन कर दी जाएगी, मैं उनको लेकर जन्नत में जाऊंगा, फिर दोबारा अल्लाह के दरबार में जाऊंगा।
پھر مجھے کہا جائے گا ایک حد ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں لاؤ، پھر میں جنت میں لاؤں گا، 30 دفعہ پھر جاؤں گا، پھر لاؤں گا، چوتھی دفعہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے کہ میرے حبیب جا نہیں رہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اللہ الا من حبسہ القرآن، اب جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جس کو قرآن نے رکھا ہوا ہے، اب قرآن ان کو نکلنے۔ قرآن نے کہا ہاتھ جوڑ کر حضور خدا کے لیے آپ صاحب قرآن ہیں، اب آپ ایک بندہ بھی جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ سب سے مضبوط سفارش رب کے قرآن کی، جس کے لیے یہ آڑے بن گیا اس کو کوئی دنیا کی طاقت بخشا۔ حضرت امام بخاری نے کہا وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن روک رہا ہے؟ بھائی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے تو دو ہی طبقے ہیں، کافر اور مشرک۔ امام بخاری نے تمہیں درس کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کھولو، شروع سے شروع کرو اور آخر تک جاؤ، دیکھو کہاں کہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ آتا ہے۔ جہاں جہاں خالدین کا لفظ آئے گا، قرآن رب کی کلام ہے سچی، اس کو کوئی جھٹلا۔ یہ دیکھیے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اور کافر بھی جہنم میں اور مشرک بھی، کافر بھی ہمیشہ جہنم میں، مشرک بھی ہمیشہ۔ ایک آدمی گائے کو پوج رہا ہے، ہندو ہے وہ مشرک، بت کو پوج رہا ہے وہ نرا مشرک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ وہ اللہ کو نہیں پوج رہا، وہ اللہ کو سجدہ، وہ نرا مشرک نہیں، کافر۔ اشرک یشرکو، شراکت داری، یہ دونوں آدمی مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ شراکت دار ہیں۔ اور شرک تو اس چیز کا نام بنے گا، اللہ کو بھی سجدہ اور پیر کو بھی، اللہ کی بھی مدد اور پیر کی بھی، اللہ کے نام کے بھی نذرانے اور پیر کے نام کے بھی۔ شرک تو اس چیز کا شراکت ہو رہی ہے، شراکت۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا ماشاء اللہ و ماشاء محمد، جو اللہ چاہے جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ اتجعلنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، رب کے ساتھ مجھے یوں کھڑا کر دیا، رب کا شریک تو نے بنایا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ وہی ہوتا ہے جو کس کو منظور ہوتا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا میرا بیٹا مسلمان ہو، حضرت نوح نے چاہا کہ میری بیوی مسلمان ہو، حضرت ابراہیم نے چاہا کہ میرا باپ مسلمان ہو، اور حضرت لوط نے چاہا میری بیوی مسلمان ہو، اور امام الانبیاء نے چاہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو۔ میرے رب نے اوپر سے اعلان کیا اے میرا پیغمبر آپ صرف دعوت دیں، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں اللہ چاہوں گا۔ ہدایت اسی کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ بولو شاباش۔ ایک اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے ایک ٹھوکر پر ہدایت دے دے، اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے دلائل سن کر بھی ہدایت۔ قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، یہ دیکھیے ذرا 19ویں پارے میں اللہ نے ایک پیغام سنایا۔ سورۃ النمل میں حضرت ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر آ گئی سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر۔ حضرت سلیمان کو جب خبر ملی کہ ملکہ آ رہی ہے، جنوں سے کہا جلدی کرو ایک بڑا حوض بناؤ۔ ایک حوض بنوایا، پانی ڈالا، اس میں مچھلیاں یا جو کچھ وہ بھی بعض علماء نے کہا وہ بھی چھوڑ دیں، اوپر شیشہ جڑ دیا۔ قرآن نے کہا اوپر شیشہ لگا دیا، اور خود تخت پر بیٹھ گئے۔
سامنے ہاؤس، کہا کہ ملکہ آگے آؤ. مینو ایک اچھا بس یہ بات مجھے نا 1:55 کا ٹائم دیا گیا ہے، 1:55 اچھا چلیے شاباش. یہ بات میں آخری ختم کر رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھیے. ادھر بیٹھی ہیں حضرت سلیمان، درمیان میں ہاؤس، سامنے ملکہ، اور ہاؤس شیشہ لگا ہوا. قیل لها ادخل الصرح، ملکہ آگے آؤ. ملکہ آگے آئی اور دیکھا کہ شیشہ سمجھ نہ پائی. جیسے آگے آئی پانی سمجھ کر اپنے پنڈلیوں سے کپڑا، قرآن نے کہا کپڑا اٹھایا. فلما رأته حسبته لجا وکشفت عن ساقیها، یوں کر کے کپڑا اٹھایا، ابھی پاؤں اسی شیشے پر ہے. کہتی ہے، قرآن کے لفظ ہیں، قالت رب انی ظلمت نفسی، آج تک میں نے ظلم کیا. اس کا ماں قبل سے جوڑ کیا ہے؟ بعض لوگ پتہ کیا یہاں عجیب باتیں، ہو جی حضرت ملکہ جن اور انسانوں کی اولاد تھی، اور حضرت سلیمان نے چاہا نکاح کروں اس کے ساتھ، اور جنوں نے سوچا یہ ہمارے بھید کھلیں گے، اس کے تو جسم پر بال ہیں وغیرہ. سلیمان نے چاہا کہ میں بال دیکھوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انبیاء کے بارے میں ایسا گندا نظریہ. قالت رب انی ظلمت نفسی، ابھی پاؤں اسی پر ہے. کہتی ہے میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، اور ساتھ ہی کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. علماء نے یہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے مظہر. یہ جو سورج ہے نا، یہ رب نہیں، رب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. چاند رب نہیں، رب کے ظاہر ہونے کی جگہ. آسمان رب نہیں، رب کے ظاہر ہونے کی جگہ. ستارے رب نہیں، ستارے رب کے ظاہر ہونے کی. یہ زمین، یہ میرا وجود، آپ کا وجود، ان سب کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ میں رب کے ظاہر ہونے کی جو جگہ تھی انہی کو پوجتی رہی. میں نے سورج کو پوجا، مجھے تو رب کو پوجنا چاہیے تھا. اور میں نے یہاں سے کپڑا اٹھایا، مجھے تو کپڑا پانی سے اٹھانا چاہیے تھا. یہ تو پانی کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. اسی نقطے میں ٹھوکر لگی اور اللہ نے توحید کی توفیق عطا فرما دی. سمجھانے لگے نا اللہ تعالیٰ معمولی سی ٹھوکر پر اللہ. اور آگے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اے لوگوں، سمودیوں کی طرف انہی کے بھائی حضرت صالح تشریف لائے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو کہا کہ پوجو اور عبادت کرو صرف کس کی؟ ایک اللہ کی. اے حال یہاں تک پہنچ گیا. لوگوں نے کہا معجزہ دکھلاؤ. حضرت صالح نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب تعالیٰ سے مانگا. اور قوم یوں کھڑی ہے، سامنے بڑا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پھٹا، اندر سے ایک گابن اونٹنی باہر آئی. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، آیت اللہ ہے. سب نے انکار کیا، کسی نے نہ مانا. او میاں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھوکر پر ملکہ کو سمجھا دے. اور اگر عقل شیطانی شکنجے میں آ جائے تو اتنے بڑے پہاڑ پھٹنے کے ساتھ اونٹنی بھی باہر آئے تو پھر بھی ان کو سمجھ یہ اللہ کی مرضی. توجہ بھائی، حضرت عمر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا تھوڑی سی ان بن ہو گئی ایک موقع پر. بخاری کی حدیث ہے،
ابو بکر صدیق نے معافی مانگ لی. بڑا بندہ جتنا زیادہ ہونا اتنا جھک جاتا ہے. عمر مجھے معاف کر دے. عمر کو غصہ تھا, فرمایا میں نہیں معاف کروں گا. ابو بکر بھاگے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا غامر لوگوں دیکھو یہ کون آ رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو میری امت میں سب سے آگے نکل گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آئے. ابو بکر مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. میرے آقا نے کہا, نبی مکرم نے فرمایا اے خبردار ابو بکر کے متعلق مجھے نہ ستایا کرو. جب میں اکیلا مکے سے اٹھا تھا تم سارے میری جان کے دشمن تھے, تم سارے میری بات کو رد کر رہے تھے. اور ابھی تو میں غار سے نیچے اترا تھا, پہلی ملاقات ابو بکر سے ہوئی. میں نے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا. جھک کر سب سے پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے بنایا. اس نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا مجھ سے. پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا, اس کا کیا کرو گے؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام حضرت زید ابن ثابت نے قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پہلے 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 لامالا سب سے پہلے تو ایک ہی ہوگا نا. بعض لوگوں نے کہا علی سب سے پہلے مسلمان ہیں, بعضوں نے کہا حضرت خدیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں, بعضوں نے کچھ کہا. یقین جانیے اس زمین پر جو پہلا بندہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جس نے اس مسئلے کو حل کر دیا. امام ابو حنیفہ نے کہا, فرمایا کہ لوگوں ساری حدیثیں ٹھیک, ابو بکر نے پہلے اسلام قبول کیا, خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے قبول کیا, علی نے پہلے قبول کیا, زید نے پہلے قبول کیا رضی اللہ عنہم اجمعین. فرمایا لیکن تم سمجھ نہیں پائے کہ پہلے سے مراد کیا ہے. جی حضرت آپ بتائیے کہ پہلے سے کیا مراد؟ امام ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ, عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید نے قبول کیا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا. مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا. وما علینا الا البلاغ.